آج کل دوبارہ سے سوشل میڈیا کے اندر آپ دیکھیں گے بدتمیزی کا طوفان پھر سے شروع ہونے والا ہے حضرت امیر معاویہ کے مسئلے پر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے کے اوپر۔ ان کے درمیان جو تاریخی روایات، جو احادیث ہمارے پاس پہنچی ہیں، ایک لڑائی کی صورت پیدا ہوئی تھی، ایک جنگ کی صورت پیدا ہوئی۔ دیکھیں، یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس مسئلے کو میں ضرور ڈسکس کر رہا ہوں اور اس انداز میں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ۔ اس رب کی ذات پر امید ہے کہ جس شخص نے حق کی تلاش کے لیے جو میں بیان کر رہا ہوں اس کو سن لیا، جو دلائل میں ذکر کروں گا، جو ریفرنسز میں دوں گا اس کو نوٹ کر لیا، زندگی بھر اس مسئلے میں پریشان نہیں ہوگا۔ اب اس مسئلے کے اوپر ایسی فضا بنا دی جاتی ہے ہمارے یہاں کہ آپ کسی کا بھی جب کلپ سنتے ہیں آپ کو وہ روایتیں سناتے ہیں کہ وہ روایتیں سن کر کے آپ کا ذہن یہیں چل، کیونکہ آپ عالم نہیں ہیں، آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں۔ آپ جب چیک کریں گے ریفرنس، وہ ریفرنس بالکل ٹھیک ہوگا تو آپ کہیں گے جب حدیث آ گئی ہے تو یہ موقف جو بیان کر رہا ہے بندہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی آپ دوسرے کسی عالم دین کا موقف سنیں گے، وہ جو ریفرنسز دے گا آپ اس ریفرنسز کو بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی نکلتے ہیں، پھر آپ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم کریں تو کریں کیا۔ تو یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس مسئلے کے اندر باتیں بہت ہیں۔ اب اس باتوں کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اور اس انداز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں بہت تفصیل کے اندر نہیں جاؤں گا، پوائنٹ ٹو پوائنٹ کوشش کروں گا میں بات کروں انشاءاللہ تعالی۔ جو حق کا متلاشی ہوگا، حق سمجھنے والا ہوگا۔ لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ کہ جس نے آلریڈی پہلے سے ایک موقف چن لیا، اب اس کے خلاف جو بھی دلیل آئے گی وہ قبول نہیں کرتا، اور ایک شخص وہ ہے جو پہلے دلائل کو دیکھے گا اور کرے گا، اس کے بعد جہاں حق اس کو لے کے جا رہا ہو اپنا موقف وہ بیان کر دے گا۔ یہ دو فرق ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ میرے فرقے کا جو موقف ہوگا دیٹس اٹ، وہ پہلے سے موقف میں نے اپنے دل میں رکھنا ہے، اس کے بعد دلائل کو دیکھوں گا، جو اس کی مطابقت کا آئے گا مان لوں گا، باقی چیزیں لوگوں سے میں چھپا دوں گا۔ یہی ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ اسی طریقہ کار سے ایک طبقہ ایسا ہوگا کہ جس کے پیر نے کوئی بات کر دی ہے، کسی کے استاد نے کوئی موقف رکھا تھا، بس وہ اسی بنیاد پہ ڈیفینڈ کرتا پھرے گا کہ چونکہ میرے استاد کا موقف تھا، وہی چیزیں وہی روایتیں آپ کے سامنے پیش کر دے گا جن روایتوں میں وہ موقف ٹھیک نظر آ رہا ہوگا۔ وہ تمام دلائل، وہ تمام روایات جس میں اس موقف کے خلاف مواد موجود ہے، وہ آپ کو کبھی بیان ہی نہیں کیے جائیں گے اور آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اس لیے کہ آپ ایکسپرٹس نہیں ہیں۔ آپ نے خود اتنا نالج اگر آپ کے پاس ہوتا تو آپ ان لوگوں کو سن کے موقفات رکھتے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھیے گا، خیانت کے ساتھ کام ہوگا، بالکل ہوگا۔ اس کو میں واضح کرتا ہوں کیا کیا خیانتیں کی جاتی ہیں۔ جھوٹ کے ساتھ کام لیا جاتا ہے، بالکل لیا جاتا ہے۔ سچ حق کوئی نہیں کر رہا ہوتا، بہت کم لوگ حق کوئی کر رہے ہوتے ہیں، اور جو حق کوئی کرے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے۔ اب اس مسئلے کو میں حل کر کے آپ کو بتاتا ہوں، مسئلہ حل کیسے ہوگا۔ دیکھیے گا، سب سے پہلے غلط بیانی کی جاتی ہے ہمارے یہاں کہ یہ جو جنگ ہوئی حضرت علی کی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان صفین کے موقع کے اوپر، اس کے اندر ایک موقف ہے کہ بھائی حضرت علی کا گروہ حق پر تھا، حضرت امیر معاویہ کا گروہ غلطی پر تھا۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا کہا جاتا ہے کہ بھائی علماء اہل سنت کا بھی یہی موقف رہا ہے شروع سے متفق علیہ طور پر، اور اس موقف کے خلاف کوئی دلیل ہی موجود نہیں ہے۔ یہ غلط بیانی کی جاتی ہے۔ نمبر ایک، جھوٹ بولا جاتا ہے، دلائل چھپائے جاتے ہیں۔ دو صورتیں، یا انف نالج نہیں ہوتا، اس بنیاد پر یہ موقف قائم کر لیا جاتا ہے۔ نمبر دو، یا حق پتہ ہوتا ہے، دلائل معلوم ہوتے ہیں، اسٹڈی بھی کی ہوتے ہیں، ہم جان بوجھ کے لوگوں سے چھپا دیتے ہیں تاکہ لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جائیں۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو جو سمجھا رہا ہوں درست موقف اس کے اندر کیا ہے، اور اس کے علاوہ علماء کے کتنے موقفات رہے ہیں، ان سب کے دلائل کیا رہے ہیں، میں مختصراً سب کو ذکر کرتا ہوں۔ ہر ایک موقف کے اوپر دلیلیں کھڑی ہیں، ہر ایک موقف کے اوپر اتنی ہی مضبوط دلیلیں کھڑی ہیں جتنی کسی اور موقف کے اوپر کھڑی۔ سب سے پہلے ذہن میں رکھیے گا، 4 موقف علماء کرام کے بڑے رہے ہیں۔ ایک موقف ابن حجر اسقلانی صاحب نے کتاب الفتن میں بخاری کی شرح میں 4 بیان کیے کہ 4 موقف شروع سے علماء کے رہے۔ ایک موقف علماء کا ایسا ہے کہ جنہوں نے اس معاملے پہ غور و فکر کیا، ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ صفین کے موقع کے اوپر حضرت علی کا گروہ حق پر تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ غلطی پر تھا۔ ایک موقف علماء کا یہ رہا۔ دوسرا موقف علماء کا یہ رہا کہ حضرت امیر معاویہ کا گروہ حق پر تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ جو ہے وہ غلطی پر تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ شاید یہ اہل بیت کی توہین ہوگی۔ نہ 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 نہ، یہ میں آپ کو بعد میں واضح کروں گا کہ آپ اگر جب یہ جملہ بولتے ہیں نا کہ حضرت امیر معاویہ غلط تھا، حضرت امیر معاویہ اس جنگ کے اندر غلط تھے، اب بھی آپ اہل بیت کی توہین کریں گے۔ کیوں؟ آپ کو بہت کچھ نہیں بتایا جاتا، آپ سے چھپایا جاتا ہے، وہ سب چیزیں میں کھول کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کسی موقف کو چنیں گے آپ اہل بیت کو گالیاں دو گے، یہ مسئلہ اس نوعیت کا ہے۔ آج آپ کے سامنے جب سب چیزیں آ جائیں گی انشاءاللہ پھر زندگی بھر آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ تو ایک موقف علماء کا ایسا رہا، حضرت علی حق پر ہے، حضرت امیر معاویہ اس معاملے میں غلطی پر تھے۔ ایک موقف علماء کا اس کے الٹ تھا، حضرت امیر معاویہ اہل شام والے حق پر تھے اور حضرت علی کا جو گروہ تھا وہ غلطی پر تھا۔ تیسرا موقف علماء کا یہ رہا، دونوں حق پر تھے، گروہ علی بھی حق پر تھا، حضرت امیر معاویہ کا گروہ بھی حق پر تھا۔ اور چوتھا طبقہ علماء کا ایسا رہا جنہوں نے کہا دونوں غلطی پر تھے، حضرت علی بھی غلطی پر تھے، حضرت امیر معاویہ کا گروہ بھی غلطی پر تھا۔ یہ 4 موقف شروع سے علماء کے چلتے آ رہے ہیں۔ اب ان 4 موقفات کے اوپر میں دلیلیں آپ کو بیان کرتا ہوں، سنتے چلے جائیں۔ نمبر 1، جن علماء کے نزدیک اس مسئلے کے اندر حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کا جو جنگ صفین کا معاملہ ہوا، اس کے اندر حضرت علی کا گروہ حق پر، ان کی صرف 2 دلیلیں، غور سے سنیے گا۔ نمبر 1، قرآن پاک نے اس مسئلے کو ڈسکس کیا؟ نہیں، قرآن کی کوئی دلیل نہیں کہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا
کہ ایک جنگ ہوگی صفین کی، اس کے اندر 2 گروہ مسلمانوں کے ہوں گے، ایک طرف حضرت علی ہوں گے، ایک طرف حضرت امیر معاویہ ہوں گے، حضرت علی کا گروہ حق پر ہوگا. قرآن نے ڈسکس نہیں کیا، تو قرآن پاک کی دلیل اس پر کوئی بھی نہیں ہے، ذہن میں رکھ لیجیے گا. نمبر 2، دلیل کیا ہے؟ دلیل اللہ اور اس کے رسول حجت ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کوئی حجت نہیں. لہٰذا جو غیر نبیوں کی باتیں وہ سب سائڈ پہ کرو. نبی کی بات دیکھیں تو صرف 2 دلیلیں ہیں، جن 2 دلیلوں کی بنیاد کے اوپر یہ استدلال کر لیا جاتا ہے ان علماء کا جن کے نزدیک اس معاملے کے اندر حضرت علی کا گروہ حق پر تھا. دلیل نمبر 1 بخاری کی حدیث ہے 447 اور امام بخاری کی حدیث ہے، امام بخاری جو ہے 2812، اور حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بات ان علماء کے نزدیک درجہ صحت تک ہے، ان علماء کے نزدیک یہ حدیث ٹھیک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمار بن یاسر سے فرمایا کہ عمار تجھے باغی گروہ قتل کر دے گا، تو یدعوہم الی اللہ، تو اللہ کی طرف ان کو بلانے والا ہوگا، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، اور وہ سارا کا سارا گروہ تجھے دوزخ کی طرف بلائے گا. جملوں پہ غور کیجئے گا، یہ جملے بھولنا نہیں ہے، یہ آگے بہت کام آئیں گے. حدیث کے لفظ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمار جنت کی دعوت دینے والا ہوگا اور وہ پورا کا پورا گروہ جہنم کی دعوت دینے والا ہوگا. اس حدیث کو جن حضرات نے صحیح سمجھا ان کا استدلال یہ نکلا، حضرت عمار بن یاسر حضرت علی کے گروہ میں تھے جس وقت صفین کا معرکہ ہوا، اور جب صفین کے معرکے میں عمار بن یاسر حضرت علی کے گروہ میں تھے، تو چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمار جنت کی طرف بلانے والا ہے، وہ پورا گروہ جہنم کی طرف بلانے والا ہے، تو واضح نتیجہ ملا کہ جس گروہ میں عمار بن یاسر شریک ہے وہ جنت کی طرف بلانے والا گروہ ہے، اور دوسرا گروہ جہنم کی طرف بلانے والا ہے، اور جو گروہ جہنم کی طرف بلانے والا ہوگا وہ حق پر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ غلطی پر ہوگا. اسی طرح اس حدیث میں لفظ ہے تقتلہ فی الباغیہ، کہ عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. لہذا عمار کے مقابلے میں جو سامنے والا گروہ ہے جن سے عمار کی شہادت ہوئی وہ گروہ باغی قرار پایا. سیدھا نتیجہ اس حدیث صحیح سے یہ نکل گیا. بخاری اس حدیث کو لایا، لہذا نتیجہ نکلا تھا عمار بن یاسر چونکہ حضرت علی کے گروہ میں تھے، وہ گروہ ٹھیک ہوا اس معرکے کے اندر. سامنے والا جو گروہ تھا حضرت امیر معاویہ کا وہ ٹھیک نہیں ہوا، وہ غلطی پر ہوا. دوسری دلیل امام مسلم اس حدیث کو لائے ہیں، بہت سے علماء اس حدیث کو لائے ہیں، اور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1064 نمبر حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمانوں میں 2 گروہ ہو جائیں گے، ان دونوں گروہوں کے بیچ میں سے تمرق معرقہ، ایک طبقہ نکل جائے گا، خوارج نکلیں گے. تقتلهم ادنى الطائفتين الى الحق، اور ایک روایت کے اندر ہے اقرب الطائفین الى الحق، اور ان گروہ کے خلاف قتال وہ گروہ کرے گا جو ان مسلمانوں کے 2 گروہوں میں حق کے سب سے زیادہ قریب ہوگا. لہٰذا ایک گروہ حضرت علی کا تھا، ایک گروہ حضرت اہل شام کا تھا، حضرت امیر معاویہ کا گروہ تھا. ان کے بیچ میں سے خوارج نکلے تھے، اور ان خوارج کے خلاف چونکہ حضرت علی نے جنگ کی تھی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو بات حدیث کے اندر آئی، حدیث صحیح ہے، سند کے اعتبار سے حدیث بالکل صحیح ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو گروہ حق کے سب سے زیادہ قریب ہوگا خوارج کے خلاف وہ جنگ کرے گا. لہذا جس وقت مسلمانوں کے 2 گروہ تھے، اہل عراق اہل شام، اہل عراق کا حضرت علی کا گروہ، اہل شام کا حضرت امیر معاویہ کا گروہ، جب ان میں سے خوارج نکلے تھے تو ان کے خلاف جنگ کی تھی حضرت علی نے. لہذا یہ حدیث بھی دلالت کر رہی ہے کہ جس وقت یہ صفین کا معرکہ ہوا تھا، اس معرکہ کے اندر حضرت علی کا گروہ حق پر نظر آ رہا ہے کیونکہ حدیث پاک کے لفظ ہے. لہذا یہ 2 دلیلیں ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں، ان سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ جب یہ صفین کا معرکہ ہوا تو اس صفین کے معرکہ کے اندر حضرت علی کا گروہ حق پر تھا. اس کے علاوہ تیسری کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام سے مروی کوئی دلیل ایسی نہیں ہے. اب ہوتا ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ چونکہ میں نے موقف پہلے سے ایک ذہن میں رکھ لیا، اور موقف کیا رکھ لیا کہ بھائی حضرت علی چونکہ ان کا تعلق اہل بیت سے ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکماً انہیں اہل بیت کا درجہ دیا، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ان کے مخالف ہے وہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہے، لہٰذا اس موقف کو ترجیح دی جاتی ہے سراخوں پہ. اچھا، اب مسئلہ صرف یہ ہے تصویر کا ایک رخ اچھا رخ ہے، اور دلیل اس کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحیح سند کے ساتھ مروی حدیثیں ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں، قرآن ہے نہیں ہے، حدیثیں ہیں 2، ذہن میں رکھ لیجیے گا. یہ 2 دلیلیں ہیں جن کی بنیاد پر نتیجہ یہ نکلا حضرت علی کا گروہ حق پر ہے. اب سنتے چلے جائیں. اب ایک طبقہ علماء کا ایسا ہے جن کے نزدیک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ صفین کے موقع کے اندر وہ حق پر تھا، اور حضرت علی کا جو گروہ ہے وہ حق پر نہیں تھا. آپ بولیں کہ بھائی کیا پہلے جن کا موقف پہلے والا تھا کیا ان کے پاس قرآن کی دلیل ہے؟ قرآن کی دلیل تو نہیں تھی. کیا تھی دلیل؟ دلیل تھی صحیح سند کی حدیثیں. ان موقفات والوں کے پاس بھی صحیح سند کی بہت سی حدیثیں ہیں، جس کو غور سے سنتے چلے جائیں. اگر کوئی شخص یہ بولے کہ جس وقت فتنہ ہوا حق شام والوں کے ساتھ نہیں تھا، یہ جملہ منہ سے نکالنے والا اللہ کے نبی کو جھوٹا قرار دے گا، نعوذ باللہ من ذالک سے. وہ کیسے؟ حدیثیں سنتے جائیں، کیونکہ اس موقف پر بھی حدیثیں ہیں صحیح سند کی. لہٰذا اس موقف کے اوپر بھی حدیثیں ہیں صحیح، اور کئی حدیثیں بخاری مسلم کی شرط پر ہیں. ابھی وہ میں آپ کو سناتا ہوں. حدیث نمبر 1 سنیے گا. اللہ کے مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے 1925 نمبر حدیث، کھولیے گا پڑھیے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا یزال اہل الغرب ظاہرین علی الحق حتی تقوم الساعہ.
اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ سے خطاب فرما رہے ہیں. اچھا کون صحابہ ذہن میں رکھیے گا؟ جن صحابہ نے سب سے پہلے فتنہ دیکھا، یہی جمل اور صفین کا. ابو بکر صدیق کے دور میں کوئی فتنہ نہیں ہوا تھا مسلمانوں میں، عمر فاروق کے دور میں کوئی فتنہ نہیں تھا، عثمان غنی کے دور میں جب آپ کی شہادت ہوئی اس کے بعد فتنے آئے، اور فتنے آئے ہی یہ ہیں، یعنی فتنہ یہی آیا صحابہ نے جو دیکھا وہ فتنہ مسلمانوں کا آپس میں یہی ہے. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث نمبر 1 سنیے، نبی پاک علیہ السلام صحابہ سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کی بہت سی باتیں وحی کی ہیں، وہ سب جانتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ سے فرما رہے ہیں اے صحابہ سن لو، لا یزالون اہل الغرب ظاہرین علی الحق حتی تقوم الساعہ. ہم جب سے کلام کرنا سٹارٹ کر رہے ہیں، سن لو اب سے لے کے قیامت تک ہمیشہ اہل شام حق پر ہوگا. صحیح حدیث ہے مسلم کی، آپ کھول کے پڑھیں. اب یہ حدیث کا نتیجہ نکالیں، جن علماء کا موقف یہ رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا گروہ حق پر، آپ ان کے دلائل سنتے چلے جائیں. دلیل نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل شام حق پر ہوں گے ہمیشہ حتی تقوم الساعہ، جب تک قیامت قائم نہ ہو. اب اگر آپ بولیں کہ نبی علیہ السلام نے جس وقت یہ حکم ارشاد فرمایا، یہ فتویٰ ارشاد فرمایا کہ اہل شام حق پر ہوں گے، اس کے بعد پہلا ہی فتنہ ایسا ہوا کہ جس میں اہل شام باطل پر ہوں، تو آپ اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دیں گے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى اللہ کی وحی سے کلام نہیں کرتے؟ اگر اللہ کی وحی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کیوں فرما رہے ہیں لا یزال اہل الغرب ظاہرین علی الحق، اہل شام ہمیشہ حق پر ہوگا جب تک قیامت نہ آئے. وہ جس موقف پر کھڑا ہو جائے گا وہ حق ہوگا. آپ بولے اہل شام حق پر نہیں، نبی کو جھوٹا بولو گے آپ. پہلی دلیل. اب دلیل نمبر 2 دیکھیں، مسند احمد بن حنبل کی حدیث اور بخاری اور مسلم کی شرط کے اوپر صحیح حدیث، بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح حدیث. اور وہ حدیث یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی دوبارہ سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا فتنہ شام کا وہ یہی تھا. نہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں کوئی فتنہ ہوا مسلمانوں میں ایسا، نہ عمر فاروق کے دور میں، نہ عثمان غنی کی شہادت ہوئی اس کے بعد فتنہ شروع ہوا. تو پہلا فتنہ بڑا یہی تھا جس کو حدیثوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مقتل عظیمہ قرار دیا، فئتین عظیمتین قرار دیا، کہ بڑی ایک قتال ہوگا، بڑے 2 گروہ بن جائیں گے. اس بات کو ذہن میں بٹھائیں. اب بخاری اور مسلم کی شرط پر حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا وان الایمان حین تقع الفتن بالشام. مسلمانوں سن لو، صحابہ سے فرما رہے ہیں، یہ وہی صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی لائف میں آگے فتنہ شام دیکھنا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں حین تقع الفتن، جس وقت فتنہ ہوگا، صحابہ سن لو، الا ان الایمان حین تقع الفتن بالشام، جس وقت فتنہ ہوگا صحابہ سن لو ایمان شام والوں کے ساتھ ہوگا. بخاری مسلم کی شرط پر حدیث ہے مسند احمد بن حنبل کی، ریفرنس نوٹ کریں 21733 21733 نمبر حدیث. پہلی حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام مسلم کی جو میں نے بیان کی، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اہل شام ہمیشہ حق پر ہوں گے. اگر آپ یہ بولو کہ پہلے ہی فتنے میں اہل شام باطل پر تھے، نبی کو جھوٹا بولو گے. دوسری دلیل مسند احمد بن حنبل کی حدیث، حاکم بھی لایا بخاری مسلم کی شرط پر، امام ذہبی نے بھی اس کی موافقت کی ہے. نبی علیہ السلام صحابہ سے فرما رہے ہیں جس وقت فتنہ ہوگا شام والوں کے پاس ایمان شام میں ملے گا. نتیجہ نکالو، اگر آپ یہ بولو کہ نہیں وہاں پر بغض ملے گا اہل بیت کا، نبی کی اس فرمان کو کیا حکم دو گے آپ؟ اس کا جواب دیں. حدیث نمبر 3 دیکھیں، نبی پاک علیہ السلام مسند احمد بن حنبل کی یہ بھی حدیث ہے، ریفرنس نوٹ کریں 17005 صحیح حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مستقبل کی خبر بیان کر رہے ہیں، اور صحابہ نے پہلا فتنہ یہی دیکھا ہے. عثمان غنی کے دور تک کوئی مسلمانوں میں ایسے فتنے نہیں تھے، بعد میں آئے. حضرت علی کی جیسے ہی حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، یہ فتنے پیدا ہو گئے. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے الامر سیسیر الامر الی ان تکون جنود مجندہ، معاملات ٹھیک چلتے رہیں گے میری امت کے اندر، ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں میں گروہ بن جائیں گے. جندم بالشام، ایک گروہ بنے گا شام کا، وجند بالیمن وجند بالعراق، ایک گروہ بن جائے گا یمن کا، عراق کا. میری امت میں گروہ بن جائیں گے، معاملات ٹھیک چلتے رہیں گے. پھر فتنہ ہوگا، اس فتنے کے اندر گروہ ہوں گے، عراق کا گروہ بن جائے گا، ایک شام کا گروہ بن جائے گا. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ سے بیان کر رہے ہیں، صحیح حدیث ہے، اور صحابہ کو بیان کر رہے ہیں کہ میری امت میں گروہ بن جائے گا، گروہ ہو جائیں گے شام کا، عراق کا. قال ابن حوالہ، صحابی ابن حوالہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام خرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ادرکت ذلک، اللہ کے نبی علیہ السلام میں اگر زندہ رہا اور میری زندگی میں یہ فتنہ میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ مسلمانوں میں گروہ بن گیا، ایک شام کا گروہ بن گیا، ایک عراق کا گروہ بن گیا، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا علیک بالشام، شام کو پکڑ کے رکھنا، شام کے گروہ کو پکڑ کے رکھ لینا. بس صحابہ کی زندگی کے اندر اہل شام کا فتنہ کون سا تھا اس کے علاوہ؟ اور اللہ کے نبی علیہ السلام تو صحابہ سے فرما رہے شام کو پکڑ کے رکھنا. آگے کیوں بھی شام کو پکڑ کے رکھنا؟ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرۃ اللہ من ارضی، یہ زمین اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہترین زمین ہوگی، یجتبی الیہا خیرتہ من عبادی، اور اس وقت اس زمین کے اندر اللہ کے نیک لوگ ہوں گے اور سب سے بہترین لوگ ہوں گے. صحیح حدیث ہے یہ بھی.
پھر سوال یہ پیدا ہوا، ایک جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں میں اعلان کرتے پھر اہل شام ہمیشہ حق پر ہوں گے، آپ بولے اہل شام حق پر نہیں، جھوٹ بولتے، جھوٹا کہتے ہو نبی پاک علیہ السلام کو، نعوذ باللہ۔ دلیل نمبر 2، اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا جب فتنہ ہوگا یاد رکھنا، اور پہلا فتنہ یہی ہوا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان شام میں ملے گا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ جس وقت گروہ بن جائیں گے، عراق کا گروہ بنے گا، شام کا گروہ بنے گا، صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں بتائیں ہم کیا کریں، شام والوں کے ساتھ ہو جانا، صحیح حدیث ہے بھی۔ پھر اگلی صحیح حدیث مسند احمد بن حنبل کی، بحث بن حکیم سے، وہ کہتے ہیں میں نے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این تأمرنی، آپ ہمیں حکم دے دیں ہم کیا کریں، آپ ہمیں جہاں بولیں گے ہم ان گروہ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ فقال ہا ہنا واوما بیدہ نحو الشام، نبی علیہ السلام نے شام کی طرف اشارہ کر کے کہا وہیں چلے جانا۔ سوال یہ بھی صحیح حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام سے، سوال یہ کہ اگر آپ نے بولا کہ اہل شام باطل پر، اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کو باطل کے اوپر کھڑا ہونے کے لیے بولتے رہے، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرماتے رہے کہ جاؤ شام کے ساتھ ہو جانا، باطل کے ساتھ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کی طرف بلانے والے تھے یا جہنم کی طرف بلانے والے؟ یہ بھی دلیل ہے۔ اور دلیل سنو، ابھی یہ حدیثیں جو میں نے شام کے حوالے سے بیان کی، میں 4 اسٹاپ کر رہا ہوں کیونکہ بہت لمبی تقریر ہو جائے گی، میں نے 4 موقف بیان کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی سمجھانا ہے سب سے بہترین موقف کیا ہے اور ان موقفات کے اندر خرابیاں کیا آتی ہیں، وہ بھی سب میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ لیکن ابھی بس یہاں رکھیں، 4-5 حدیثیں آپ کو میں نے سنائی، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اہل شام ہمیشہ حق پر ہوگا، آپ بولتے ہو نہیں اس جنگ میں وہ باطل پر تھا، نبی کو جھوٹا بولو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فتنہ ہوگا حق شام کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ بڑھ بڑھ کے پوچھتے تھے کہ اگر ہم نے وہ زمانہ پا لیا ہم کیا کریں، ابن حوالہ پوچھتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شام والوں کے ساتھ ہونا، سب سے اللہ کے بہترین بندے وہی ہوں گے۔ پھر بحث بن حکیم کہتے ہیں میں بھی پوچھ لوں اللہ کے نبی علیہ السلام سے، مجھے بھی اللہ کے نبی فرمائے شام والوں کے ساتھ ہو جانا۔ سوال یہ ہے کہ شام والوں کے ساتھ اگر باطل ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کیا باطل کے ساتھ کھڑے ہونے کا حکم دیتے رہے صحابہ؟ نعوذ باللہ من ذلک۔ میں آپ گمان کریں اپنے اوپر ایک تصور لے کر آئیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے آپ نے یہ جملہ سن لیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب فتنہ ہوگا شام کو پکڑ لینا، اور آپ کے سامنے جس وقت صورت حال آئے گی آپ کیا کریں گے اس وقت؟ اب سوال یہ پیدا ہوا، اب مزید دلائل دیکھیں۔ اگر کوئی شخص یہ بولے کہ حضرت امیر معاویہ کے گروہ اہل شام کا گروہ باطل پر تھا، یہ گالی حضرت امیر معاویہ کو نہیں جائے گی، اہل بیت رسول کو جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے بہت مضبوط دلیل، آپ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آئے گی، آج میں سمجھاتا ہوں آپ کو، وہ حدیثیں سناؤں گا کہ معاملات انشاءاللہ کلیئر ہوں گے۔ اور یہ جو چیلنجز کا سلسلہ چل رہا ہے ہمارے یہاں سوشل میڈیا کے اوپر، آدھی باتیں لوگوں کو دکھا دکھا کے، آدھی باتیں لوگوں کو چھپا چھپا کے گمراہ کیا جا رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب سنیے گا، حضرت علی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اہل بیت اور بھی ہیں، ان کا کیا موقف تھا آج میں آپ کو صحیح حدیثوں سے وہ بتاتا ہوں۔ پہلے ذہن میں رکھ لیجئے گا، اللہ نے قرآن میں اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ ازواج کو اور اولاد کو کہا۔ اہل بیت کا لفظ عربی لغت میں داماد کو شامل نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ حضرت علی داماد ہے، حضرت علی اہل بیت میں کیوں آئے؟ قرآنی اصطلاح میں نہیں آتے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اہل بیت میں داخل کیا حکمی طور پر اہل بیت میں، یعنی قرآن کا جو لفظ ہے وہ اپنی لغت میں شامل نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حضرت علی کو اہل بیت میں شمار کر دیا، وہ اہل بیت میں سے، اسے کہتے ہیں حکمی اہل بیت۔ قرآن پاک کی اصطلاح میں اہل بیت اولاد کو کہا جاتا ہے اور بیویوں کو کہا جاتا ہے۔ میں اس کی 2 دلیلیں آپ کو دیتا ہوں، دیکھیے گا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق کہ انہ لیس من اہلک، حضرت نوح علیہ السلام آپ کے جو بیٹے ہیں جب ان کے سامنے حق واضح ہو گیا، سورہ ہود کی آیت ہے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا آپ کے بیٹے چونکہ کفر میں چلے گئے تو آپ کے بیٹے اب اہل بیت نبی نہیں رہے، نبی کے اہل میں سے نہیں رہے، لہذا بیٹے پر اہل کا اطلاق کیا گیا، جب وہ کفر سے نکل گئے وہ اہل بیت میں سے نکل گئے۔ دوسری دلیل سورہ ہود کے اندر ہی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، ان کا واقعہ ذکر کیا کہ فرشتے آئے اور آپ کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، آپ کی جو زوجہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ بھی بڑی عمر کی ہو گئی تھی، جب وہ بڑی عمر کی ہو گئی تو فرشتوں نے بشارت دی آپ کی اولاد ہوگی، تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں وہ بیان کر رہی ہیں آلدو انا عجوز، کہ میں بچہ جنوں گی، میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور میرے شوہر جو ہے ان کی بھی عمر بڑی ہو گئی ہے، یہ کیسی بات ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا اتعجبین، آپ تعجب کے اندر آ گئی، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی بیوی اے اہل بیت، اللہ کی رحمت اور برکت ہے آپ کے اوپر۔ ڈائریکٹ اہل بیت کا اطلاق اللہ نے قرآن پاک کے اندر زوجہ پر کیا، نبی کی بیگم ازواج پر کیا، یہ قرآن کی اصطلاح ہے، اولاد اور ازواج ان کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نبی علیہ السلام کی جتنی ازواج ہیں وقرنا فی بیوتکن، کہ آپ اپنے گھر میں رہیں، ولا تبرج الجاہلیہ ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، اور اے ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج زمانہ جاہلیت کی طرح زینت اختیار کر کے بازاروں میں نہ گھومیے۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا اہل بیت سے ناپاکیوں کو دور کر لیا۔ قرآن کی اصطلاح میں اہل بیت ازواج کو کہا جاتا ہے اور اولاد کو کہا جاتا ہے۔
اب حضرت علی داماد ہیں. اب حضرت علی اہل بیت میں کیوں داخل ہوئے؟ وہ اس طرح داخل ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں حضرت علی کو لیا، اپنی حضرت فاطمہ الزہرا، فرمایا کہ میرے اہل بیت ہیں. زیادہ دین میں رکھیے گا، حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے اپنے اہل بیت میں داخل کیا تو حضرت علی اہل بیت میں آ گئے. اسے کہتے ہیں سنت نے آپ کو اہل بیت بنایا. دوسری بات ذہن میں رکھیے گا، حضرت علی کے علاوہ حضرت اسامہ بن زید بھی ہیں جنہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اہل بیت میں سنت کے ذریعے سے داخل کر دیا. فرمایا بقیۃ من اہل البیت، یہ بھی میرے اہل بیت کا حصہ ہے. اسامہ بن زید یہ بھی حضرت علی کی طرح نبی علیہ السلام کی پرورش میں رہے. چھوٹے ہوتے آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی پرورش کی جیسے حضرت علی کی پرورش کی. یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی اگر ناک بھی بہ جائے تو خود صاف کیا کرتے تھے. صحیح حدیث ہے ترمذی کی. ایک دفعہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے صاف کرنے دے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس وجہ سے تو بھی اس سے محبت کر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسامہ بن زید کو اہل بیت بشماری. تو جو سٹیٹس حضرت علی کا ہے اہل بیت کا، وہی سٹیٹس اسامہ بن زید کا بھی ہے کہ حضرت علی کو اہل بیت میں رسول اللہ نے داخل کیا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اہل بیت میں سے کوئی شک نہیں. اسامہ بن زید کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں شمار کیا، ان کا سٹیٹس بھی حضرت علی اعلیٰ ہے. جب یہ بات آپ کے دماغ میں بیٹھ گئی کہ حضرت علی اہل بیت میں سے ہیں، نمبر 2 اسامہ بن زید بھی اہل بیت میں سے ہیں. اب دیکھیے گا، اب جنگ ہو رہی ہے صفین کی، حضرت علی ایک جانب ہے، حضرت امیر معاویہ ایک جانب ہے. میں نے ابھی جو موقف کا میں نے کہا کہ جو بولے حضرت امیر معاویہ غلطی پر ہیں، وہ حضرت امیر معاویہ کو گالی نہیں دے گا، وہ اہل بیت رسول پاک علیہ السلام کو گالی دے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، پڑھیے گا. اور بخاری کی حدیث یہ ہے کہ جس وقت یہ جنگ ہو رہی تھی 7110 نمبر حدیث نکالیے گا. پر یہ نہیں حدیثیں سنائی جائیں گی آپ لوگوں کو، آپ کو ہمیشہ بے وقوف بنا کے رکھا جائے گا. آدھی باتیں سنائی جائیں گی، آدھی چھپا دی جائیں گی. آگے دیکھیے گا، حدیث یہ ہے کہ اسامہ بن زید جس وقت حضرت علی جنگ کا میدان سجا، یا بخاری کے الفاظ سنیے گا، اسامہ بن زید نے اپنے غلام کو بلایا، حرملہ، کہا کہ جاؤ حضرت علی کے پاس جاؤ. حضرت علی آپ سے پوچھیں گے کہ اسامہ کیوں نہیں آیا تلوار اٹھا کے ہمارے ساتھ جہاد کیوں نہیں کیا؟ اسامہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ کیوں نہیں آیا؟ کہا کہ جس وقت حضرت علی آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، حضرت علی کو ادباً جواب دے دیجیے گا. اور جواب کیا دے دیجیے گا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ نے جواب یہ دیا ہے کہ خدا کی قسم اگر آپ پر کوئی شیر حملہ کر دے، اگر آپ پر کوئی شیر بھی حملہ کر دیتا، اسامہ بڑھ کر آپ کی حفاظت کے لیے اس شیر سے بدک پڑتا. لیکن یہ جو معاملہ ہے آپ نے تلوار اٹھا لی اہل شام کے خلاف، لم اراہ، حدیث کے لفظ ہے، میں اس کو حرام سمجھتا ہوں، میں ٹھیک نہیں سمجھ رہا. یہ اسامہ بن زید کا موقف امام بخاری لے کر ہے. اہل بیت رسول سے ہیں اسامہ بن زید صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے کہا میں اس کو جائز نہیں سمجھ رہا، آپ جو جنگ لڑے میں اس کو حرام سمجھ رہا ہوں. اب مسئلہ کیا ہوا؟ اس کے بعد حدیث کے لفظ دیکھیے گا، اس کے بعد حدیث کے لفظ ہے کہ حضرت علی نے حرملہ غلام تھا اسامہ بن زید کا، یہ پیغام لے کر جب حضرت علی کے پاس گیا، حضرت علی ناراض ہو گیا، آپ نے منہ پھیر لیا، حرملہ کو کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بعد حرملہ کہتا ہے کہ بھائی حضرت علی نے تو مجھ سے بات ہی نہیں کی. اس کے بعد پھر میں چلا گیا حسن کے پاس، حسین کے پاس، حضرت علی کے بیٹے امام حسن اہل بیت شہزادوں کے پاس چلا گیا، حسن اور حسین کے پاس. کیا جب میں حسن حسین کے پاس گیا، انہوں نے مجھے بلایا، مجھے سواری دی، بھر دیا اس کو سامان سے، عزت کی میری، توقیر کی میری، کہا کہ مجھے عزت کے ساتھ روانہ کیا، جاؤ. تو پہلی بات یہ ہے کہ حضرت علی جو جنگ لڑ رہے تھے اس کو حرام سمجھ رہے تھے اسامہ بن زید. اسامہ بن زید اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر کے بولے کہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جو حضرت علی کی تلوار اٹھی یہ حق پر تھی، وہ باطل پر تھے، اور جس نے حضرت علی کا ساتھ نہیں دیا وہ گمراہ تھا، اہل بیت رسول کو گالی دے رہا ہے. وہ یہ حدیث آپ کو کبھی نہیں سنا کوئی سنائے گا ہی نہیں. لہٰذا یہ وہ میں نے مختصراً دلائل آپ کو ذکر، میرے پاس دلائل ابھی اور بہت ہے. اب جہاں تک سوال یہ رہ گیا ان علماء کا کہ بھائی بخاری میں یہ بھی تو حدیث آئی ہے تقتلہ فی الباغیہ، پھر ہے کہ یدعوہم الی الجنہ ویدعونہم الی النار، پھر یہ بھی تو حدیث، اس کا کیا کریں؟ تو اس کا جواب ان علماء کے نزدیک اس کا جواب ہے یہ حدیث صحیح ہو تو مان لیں، حدیث صحیح نہیں ہے. کیسے صحیح نہیں ہے؟ پہلی بات دیکھیے گا، امام بخاری حدیث لے کر آئے ہیں، عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، تو جنت کی طرف بلائے گا، وہ پورا گروہ دوزخ کی طرف بلائے گا. حدیث کے لفظ ہیں وہ پورا گروہ دوزخ کی طرف بلائے گا. اگر یہ حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو تو ہم قبول کر لیں. ان علماء کے نزدیک یہ حدیث اللہ کے نبی سے ثابت ہے ہی نہیں. دلیل نمبر 1، امام بخاری نے جو بخاری کی یہ کتاب لکھی تھی اس کے اندر عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا یہ لفظ تو لکھے تھے، لیکن اگلا جو جملہ ہے کہ عمار جنت کی طرف بلائے گا، وہ پورا گروہ دوزخ کی طرف بلائے گا، یہ امام بخاری کے الفاظ نہیں ہیں. یہ امام بخاری کی کتاب میں بعد میں تحریف ہوئی تھی، اس لفظوں کو ایڈ کر دیا گیا تھا. اور ہر محدث نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ امام بخاری نے جو کتاب لکھی تھی اس میں یہ لفظ نہیں تھے، بلکہ امام بخاری کی عادت تھی یہ لفظ اگر لکھ دیتے اپنے ہاتھ سے مٹایا کرتے تھے. اب پڑھیے گا امام ابن حجر اسقلانی کو، یہ حوالہ آ رہا ہے آپ کے سامنے، اس کو غور سے پڑھیں. امام ابن حجر اسقلانی نے واضح لکھا کہ حمیدی بھی کہتے ہیں، ابو مسعود بھی کہتے ہیں، امام بخاری نے جو نسخہ لکھا اس میں یہ لفظ نہیں تھے، اور اگر اس میں یہ لفظ نہیں تھے بعد میں ایڈ کیے گئے ہیں. اور یہ لفظ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سما بھی اس لفظوں کی ثابت نہیں ہے. اور امام بخاری نے اگر یہ لفظ لکھے تو اپنے ہاتھوں سے اس کو مٹایا بھی ہے. یہ لفظ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت لفظ نہیں. پہلی دلیل ہو گئی، یعنی محدثین کے نزدیک یہ لفظ اللہ کے نبی سے ثابت ہے ہی نہیں. کر لو جو کرنا ہے.
آپ کا تو سارا مدار اس حدیث پر ہے. چلیں جی. نمبر 2 ذہن میں رکھیے گا, اگر یہ حدیث کو آپ صحیح مان لیں تو حضرت علی کو کھلے عام آپ کو جھوٹا بولنا پڑے گا, نعوذ باللہ من ذالک. وہ کیسے؟ 2 وجہوں سے. وجہ نمبر 1, حدیث کے لفظ عمار جنت کی طرف بلائے گا, وَيَدْعُونَ إِلَى النَّارِ, وہ پورا گروہ جہنم کی طرف بلائے گا. اگر اللہ کے نبی کسی پورے گروہ کو فرما رہے ہوں وہ پورا گروہ جہنمی ہے, جہنم کی طرف بلا رہا ہے, وہ پورا گروہ جہنمی ہے. اگر اللہ کے نبی علیہ السلام پورے گروہ کو جہنمی کہہ رہے ہیں تو حضرت علی کی کیا جرات ہے. صحیح روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی کہ جنگ صفین کے بعد حضرت علی نے اعلان کیا تھا قتلاہم و قتلائی فی الجنہ, ان کے بھی جتنے مرے جنت میں, ہماری طرف سے بھی جتنے مرے جنت میں. یہ جملہ حضرت علی سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہوا. سوال یہ کہ حضرت علی نے اللہ کے نبی علیہ السلام پر جھوٹ کیوں باندھ دیا؟ یہ جرت کیوں کی جب اللہ کے نبی نے اگر ایسا فرما دیا تھا کہ پورا گروہ جہنمی, حضرت علی کیسے کہہ رہے ہیں جو سارے مرے وہ جنتی؟ سوال پیدا ہوا. یہاں آپ کو 2 میں سے ایک بات چننی پڑے گی. نمبر, یہاں تو یہ بات اللہ کے نبی سے ثابت نہیں تھی, یہاں حضرت علی وہ پہلے شخص تھے جو رسول اللہ کے اس فرمان کے بالکل صریح مخالف کھڑے ہو گئے. دونوں میں سے ایک راہ چنو, دونوں میں سے ایک راہ. حضرت علی نے کیسے کہہ دیا وہ سارے جتنے مرے وہ جنتی ہیں, جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ وہ سارا گروہ جہنمی, تو حضرت علی کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مخالف کھڑے ہو گئے تھے. یہ خود اشارہ دے رہا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں, علماء واضح کر کے جا چکے ہیں. یہ ان کا جواب. اس کے علاوہ اور بھی دیگر جواب ہے, میں ابھی مختصر کرتا ہوں, آگے چلتے ہیں. لہٰذا یہ میں نے ابھی آپ کو 2 موقف بیان کر دیے. ایک موقف ان علماء کا جن کے نزدیک حضرت علی کا گروہ حق پر تھا, ان کے دلائل بھی ذکر کر دیے. نمبر 2 وہ علماء جن کے نزدیک اہل شام حق پر تھے, میں نے ان کے دلائل بھی ذکر کر دیے. پہلے والوں کے پاس بھی صحیح روایات ہیں, دلیل میں قرآن نہیں ہے, صحیح روایت. دوسرے والے موقف کے اوپر بھی صحیح روایات ہیں, اور جتنی ہیں وہ میں نے آپ کو ان میں سے چند بیان کی, پوری بیان نہیں کی. اب آ جاؤ تیسرے گروہ کی طرف. وہ علماء جن کے نزدیک دونوں گروہ حق پر ہیں, جن کے نزدیک دونوں گروہ حق پر ہیں. آپ نہ کہہ سکتے ہو حضرت علی باطل پر تھے, نہ آپ کہہ سکتے ہو حضرت امیر معاویہ باطل پر ہیں. ان کے پیچھے بھی دلائل, اور وہ دلیلیں کیا؟ وہ دلیلیں نمبر 1, اگر تو ابھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی حدیث ہے, وہ بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں, لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا. پہلے 2-3 چیزیں دیکھیے. اگر تو یہ حق اور باطل کا معرکہ ہو, 4 دلیلیں ہیں علماء کے پاس. دلیل نمبر 1, اگر یہ حق اور باطل کا معرکہ ہو تو وہ کون سا حق اور باطل کا معرکہ ہوتا ہے جس کے اندر جیتنے والا بھی پچھتا ہے اور ہارنے والا بھی پچھتا ہے؟ ایسا آپ نے کبھی سنا؟ یعنی کوئی جنگ ایسی ہو کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو اور اس کے اندر جیتنے والا بھی رو رہا ہے اور ہارنے والا بھی رو رہا ہے. یہ ایسا نہیں ہو. حق باطل کی جب لڑائی ہوتی ہے اس میں جیتنے والا خوش ہوتا ہے, ہارنے والا افسوس کا اظہار کرے گا. لیکن جن علماء کے نزدیک دونوں حق پر تھے, ان کی دلیل نمبر 1 یہ ہے کہ حضرت علی, یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے, صحیح روایت ہے, امام حسین جب جنگ جمل ہو گئی تھی, اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پچھتائیں. آپ سے ایک جملہ مروی عائشہ صدیقہ کہتے ہیں کاش میں درخت کی ٹہنی ہوتی لیکن یہ جنگ ہم نہ ہوتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ پچھتائیں. لیکن روایت پوری ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی کہ حضرت حسن نے دیکھا جنگ جمل کے بعد ایک بندہ تیار ہو کے جانے لگا ہے, اور کہاں جانے لگا ہے؟ جنگ میں جانے لگا ہے, شریک ہونے لگا ہے. تو حضرت حسن نے کہا کہ ادھر آ, تو تیار ہو کے پھر مسلمانوں کے خلاف لڑنے جا رہا ہے. غور سے میری بات سن کہ یہ وہ جنگ تھی کہ جس جنگ کے اندر عائشہ صدیقہ پچھتائیں, اور اس جنگ کے خاتمے کے بعد میں نے اپنے والد کو بھی دیکھا, حضرت علی کو, شیر خدا کو بھی دیکھا, اور وہ پچھتاتے ہوئے جملہ کہہ رہے تھے کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا, مر جاتا پہلے ہی, لیکن یہ جنگ نہ ہوتی. حضرت امام حسن نے یہ جملہ کہا. کیوں کہا؟ یہ کون سی جنگ ہے کہ جس میں جیتنے والا یا جس میں لڑنے والے دونوں گروہ جو ہیں وہ پچھتا رہے ہیں؟ لہذا یہ جنگ ہے, ایک انسیڈنٹ ہو گیا, ایک حادثہ ہو گیا, دیٹس اٹ, کوئی گروہ غلط نہیں. دوسری دلیل حضرت علی کا جملہ قتلاہم و قتلائی فی الجنہ, وہ بھی جنت میں ہم بھی جنت میں. سوال یہ ہے کہ اگر حق باطل کا معرکہ ہو تو دونوں جنت میں نہیں ہو سکتے. باطل جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی, یا تو حضرت علی کو غلط بولو, کیٹاگوریکلی بولو حضرت علی نے غلط بات کی, یا بولو کہ حضرت علی نے جو بات کی اس کے اندر دم ہے. یہ ہوگی دوسری بات. تیسری دلیل امام مسلم اس روایت کو لے کر ایسے, امام بخاری بھی لائے. حدیث سنیے گا بڑے غور سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد فتنہ ہوگا, ایک مقتل عظیم ہوگا, ایک بڑی جنگ ہوگی. اچھا اب کیا کریں, بڑی جنگ ہوگی تو صحیح روایت ہے, مسلم کے الفاظ اور بخاری کے الفاظ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دعواتہما واحدہ, ان دونوں کی دعوت ایک ہی ہوگی, ودعواہما واحدہ, اور ان دونوں کا دعویٰ بھی ایک ہی ہوگا. یہ بھی صحیح حدیث ہے, بخاری میں اور مسلم کے اندر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں فرما کے چلے گئے تھے کہ یہ جو جنگ ہونے والی ہے مقتل عظیم میری امت میں فئتین عظیمتین کے درمیان ہونے والی ہے, ان دونوں میں دعوت ایک ہی ہوگی, دونوں کا نعرہ ایک ہوگا, دونوں کا دعویٰ ایک ہے, دونوں کی دعوت ایک ہے. اب سوال یہ ہے کہ بھئی وہ تو حدیث کہہ رہی تھی کہ ایک کی دعوت جنت کی ہے اور دوسروں کی دعوت جہنم کی ہے, یا وہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث صحیح ہے؟
کیونکہ اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دونوں کی دعوت ایک ہے. اگر گروہ علی کی دعوت اللہ اور جنت کی طرف تھی، دوسرے گروہ کی دعوت بھی جنت اور اللہ کی طرف تھی. اگر بولے دوسرے کی جہنم کی طرف تھی، نبی کو جھوٹا قرار دینا پڑ جائے گا. آپ بولے وہ بھی تو صحیح حدیث ہے، لیکن اس پر اعتراض ہے، اس حدیث کی سند میں اختلاف ہے، وہ امام بخاری نے لکھے ہی نہیں تھے الفاظ. لہذا ان علماء کے نزدیک اللہ کے نبی علیہ السلام جب اپنی حیات مبارکہ میں فرما کے جا چکے دعوتہما واحدہ دعواہما واحدہ، ان دونوں گروہوں کی دعوت ایک ہوگی، دعویٰ ایک ہوگا، تو آپ کو مجھے کیا جرت ہے کہ ہم یہ بیان کرتے پھریں کہ دونوں گروہ جہنمی ہیں. لہذا یہ وہ موقف بن گیا. اس کے علاوہ اور بھی دلائل ہے، لیکن میں چیدہ بات کر رہا ہوں. ہر موقف پہ صحیح حدیث ہے. آپ کے بعد دلیل صرف صحیح حدیث، تو ہر موقف کے اوپر صحیح حدیث. چوتھے وہ علماء جن کے نزدیک دونوں گروہ باطل پر ہیں، جن کے نزدیک دونوں گروہ باطل پر تھے. حضرت علی کا گروہ بھی غلطی پر تھا، حضرت امیر معاویہ کا گروہ بھی غلطی پر تھا. ان کے نزدیک کیا دلائل ہے؟ ان کے نزدیک دلیل سنیے گا، صحیح حدیث مسلم کی، اس لیے کہ بات روایتوں کی ہے، روایتوں سے استدلال ہے. روایت دیکھیے گا، نمبر امام مسلم اس کو لے کر آئے، صحیح حدیث ہے 2887 نمبر. اور حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان قریب آپ لوگ فتنے دیکھو گے. اور فتنے ہوئے تو عثمان غنی کے بعد، یعنی صحابہ سے بیان کر رہے ہیں اللہ کے نبی فتنہ آئے گا آپ دیکھو گے، تو وہ فتنہ آئے گی عثمان غنی کے بعد. جب فتنہ آئے گا تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں القاعد فیہا خیر من الماشی، اس کے اندر جو چپ کر کے گھر میں بیٹھ گیا وہ سب سے بہتر ہے اس سے جو چلے گا. چلنے والے سے بیٹھنے والا بہتر، پھر چلنے والا جو ہے وہ سعی کرنے والے سے بہتر. پھر نبی رسول فرماتے ہیں الا فاذا نزلت، سن لو صحابہ، جس وقت وہ فتنہ آ جائے گا، صحابہ سے فرما رہے ہیں صحابہ جب وہ فتنہ آئے گا، اور فتنہ آیا عثمان غنی کے بعد، فمن کان لہ ابل فلیرحب بابلی، جس کے پاس اونٹ ہو جائے وہ اپنے اونٹ کے ساتھ لگا رہے، جس کے پاس بکریاں ہوں بکریوں کے ساتھ لگا رہے، اس فتنے کی طرف توجہ نہ دو. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک شخص نے ذکر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت من لم یکن لہ ابل، اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کے پاس نہ اونٹ ہو نہ بکریاں ہوں، وہ کیا کرے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یعمد الی السیف فیدق علی حدہ بحجر، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی تلوار لے، ایک پتھر لے کے اس تلوار کی دھار کو ختم کر دیں، اور چھپ کر کے جا کے بیٹھ گیا چھپ کر کے جا کے اپنی تلوار کی دھاروں کو کند کر دینا، اپنی تلواروں کو، کوئی شریک نہ ہو. اچھا جی، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا اللہم حل بلغت، اے اللہ گواہ ہو جا میں نے لوگوں میں حق پہنچا دیا. یعنی کھلے عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں صحابہ کے درمیان کہ فتنہ جب آئے گا نا تو تلواروں کو اپنی کند کر کے گھر پہ بیٹھ جانا. آگے پھر صحابی کہتے ہیں ارائیت ان کریہت حتی ينطلق بی الی احد الصفین، کہہ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات اور عرض کر دیں، ہم بیٹھ گئے گھر میں، لیکن اگر ہمیں مجبور کر کے اپنے ساتھ کوئی لے کے چلا گیا، ہمیں ڈرا دھمکا کے اگر اپنے ساتھ کوئی لے کے چلا گیا اور دونوں صفین میں سے کسی ایک میں کھڑا کر دیا، ادھر کھڑا کر دیا یا اس گروہ میں کھڑا کر دیا، اور کھڑا کرنے کے بعد ہمیں کوئی تلوار آ کے لگی اور ہم مر گئے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام اب آپ کیا فرماتے ہیں اگر ایسا ہو جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یبوء باسمہ و اسمک ویکون من اصحاب النار، یاد رکھ اگر کوئی تجھے مجبور کر کے بھی لے کے چلا جائے تو دونوں صفوں میں سے کسی بھی صف میں کھڑا ہوگا، مرے گا تو اصحاب النار میں سے ہوگا، جہنمی ہوگا. تو اس گروہ میں ہوگا جب بھی جہنمی، تو اس گروہ میں ہوگا جب بھی جہنمی. نتیجہ نکالیں آپ. صحیح حدیث ہے مسلم کی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کو پریپیئر کر رہے ہیں، تو صحابہ نے کون سا فتنہ دیکھا ہے؟ فیاتین عظیمتین کا ہی فتنہ دیکھا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں چھپ کر کے گھر بیٹھ جانا، اور گھر بیٹھنے تلواریں کند کر دو، اگر کوئی زبردستی بھی لے کے جائے گا تو سن لو جہاں مرضی اس صف میں ہو یا اس صف کے اندر ہو، تمہیں حملہ ہوگا تو جہنمی ہوگا. یہ بھی صحیح حدیث ہے مسلم کی. نتیجہ نکالیں. یا جن علماء کے نزدیک دونوں گروہ غلطی پر تھے، ان کے پاس بھی یہ دلیل ہے، ان کے پاس بھی یہ دلیل ہے. اس کے علاوہ بھی دلائل ہیں، میں ابھی سارے دلائل ذکر نہیں کر رہا، میں صرف مختصر یہ بیان کر رہا ہوں. اب سنیے گا، 4 طبقے علماء کرام کے رہے ہیں. ایک طبقہ علماء کا رہا جنہوں نے استدلال کیا حضرت علی کا گروہ حق پر تھا، اہل شام باطل پر، میں نے ان کے دلائل ذکر کیے. ایک گروہ علماء کا ایسا گزرا جن کے نزدیک اہل شام حق پر تھا، حضرت علی کا گروہ غلطی پر تھا، میں نے ان کے دلائل آپ کو ذکر کر دیے. نمبر 3 جن علماء کے نزدیک دونوں حق پر تھے ان کی صحیح حدیث میں نے آپ کو ذکر کر دی. جنہوں نے کہا دونوں باطل پر تھے ان کی صحیح حدیث بھی میں نے آپ کو ذکر کر دی. ہر ایک گروہ کے پیچھے صحیح حدیث ہے. اب جملہ سنے غور سے، ان چاروں موقف کو جو میں نے آپ کو ذکر کیا، ان چاروں موقفات میں سے ایک بھی موقف ایسا نہیں ہے جو ساری صحیح حدیثوں کو کھلے عام بول سکے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سب کچھ صحیح ثابت ہے میں اس کو مانتا ہوں. اس لیے کہ آپ کسی بھی ایک موقف کو چنیں گے، آپ اس موقف کی صحیح حدیثوں کو چن کے باقی صحیح حدیثوں کو دیوار پہ مار دیں گے. اور باقی صحیح حدیثوں کا کیا کریں گے؟ اب سنیے گا، اگر کوئی شخص تقتلہ فی باغیہ کی صحیح حدیث کو مان کے حضرت علی کے گروہ کو ٹھیک ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے گروہ کو غلط کہہ دے گا، حضرت امیر معاویہ کو گالی نہیں دے رہا، وہ حضرت اسامہ بن زید کو گالی دے رہا ہے، اہل بیت رسول کو، اس لیے وہ حرام سمجھ رہے تھے حضرت علی کی جانب سے تلوار اٹھانے کو. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام صحیح حدیثوں کو جھٹلا رہا ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کو بیان کر رہے تھے فتنہ ہوگا شام پکڑ لینا، لڑائی ہوگی شام پکڑ لینا. بہت حدیثیں ہیں جس وقت فتنہ ہوگا ایمان شام میں ملے گا آپ کو. صحابہ ذکر کر رہے ہیں ہم وہ زمانہ پالے جب شام والا فتنہ ہوگا، فرمایا شام کو پکڑ لینا. ان سب صحیح حدیثوں کو جھٹلا دے گا. تو یہ موقف ایسا نہیں کہ جس میں یہ دعویٰ کیا جا سکے ہاں سب صحیح حدیثوں کو میں مانوں گا.
اور حضرت امیر معاویہ کو برا کہنے کا مطلب ہے آپ اسامہ بن زید کو برا کہہ رہے ہیں، امام حسن اور حسین کو برا کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کو نہیں معلوم، یہ باتیں آپ سے چھپائی جاتی ہیں۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسامہ بن زید تھے جن کا موقف تھا صفین کی جنگ حرام سمجھ رہے تھے۔ اس کے علاوہ امام حسن اور امام حسین، ان سے بھی صحیح سند کے ساتھ یہ مروی ہے، جمل ہونے کے بعد آپ نے کہ جائز ہی نہیں سمجھا تھا اگلا مسلمانوں کے قتال، یہ بھی طبرانی کی روایت اور صحیح روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام حسن وقان لا يحب القتال، ان کا موقف تھا کوئی یہ قتال کا حامی نہیں ہوگا، یہ جو لڑائی ہوئی ہے میں اس کا کوئی حامی نہیں ہوں، لہٰذا آپ بولیں حضرت امیر معاویہ کے گروہ کو غلط بولیں تو آپ اصل میں اہل بیت کو برا کہہ رہے ہیں، یہ سوچئے گا کبھی۔ اچھا یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد اب جو بولے حضرت امیر معاویہ کا گروہ حق پر تھا، حضرت علی کا گروہ باطل پر تھا، وہ یہ حدیث صحیح کو تو مان لے گا، لیکن جن علماء کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے بخاری کی حضرت عمار بن یاسر والی، اس کے علاوہ دیگر وہ ان کو نہیں عمل کر سکتا، یعنی ان صحیح حدیثوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ نمبر 3، جن علماء کا موقف یہ ہے کہ دونوں گروہ حق پر تھے، ان کے پاس بھی دلیلیں، دعوتہما واحدہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا دونوں کی دعوت حق پر ہے، یعنی وہ اس صحیح حدیث کو مان سکتا ہے، دیگر صحیح حدیثوں کو مانے گا، لیکن وہ عمار بن یاسر والی حدیث کو ایکسیپٹ نہیں کر پائے گا، یا وہ اہل شام والی روایتوں کو ایکسیپٹ نہیں کر پائے گا۔ جن علماء کے نزدیک دونوں گروہ غلطی پر تھے، وہ بھی بعض روایتوں کو، جیسے میں نے مسلم کی روایت بیان کی، وہ مان لے گا، لیکن دیگر صحیح حدیثوں کو وہ نہیں مان سکتا۔ یعنی جو 4 موقف میں نے آپ سے ذکر کیا، غور سے سن لیں، ان میں سے کسی ایک موقف کو بھی اگر آپ نے چن لیا تو آپ بعض صحیح حدیثوں کو تو چنیں گے، بعض صحیح حدیثوں کو آپ ٹھکرا دیں گے، آپ رد کریں گے۔ پھر پیمانہ ایک رکھو، جس صحیح حدیث کی بنیاد پر آپ ایک چیز کو چن رہے ہو، دوسری صحیح حدیثوں نے کیا ایسا بگاڑا ہے کہ آپ اس کو نہیں ایکسیپٹ کر رہے، اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ اس لیے یاد رکھ لیجیے گا، یہ 4 موقف میں نے آپ کو بیان کیے، چاروں موقف میں ایک بھی موقف ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ساری کی ساری صحیح حدیثوں پر میرا عمل ہے۔ میں اہل شام کی بھی صحیح حدیثوں کو سر پہ مانتا ہوں، تطبیق کر کے بتائیں۔ میں بخاری کی حدیث کو بھی 2182 بھی ٹھیک سمجھتا ہوں، ایسا نتیجہ نکال کے بتائیں۔ میں اس حدیث کو بھی صحیح سمجھتا ہوں جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دعوتہما واحدہ، ان دونوں کی دعوت ایک ہے، میں ان حدیثوں کو بھی صحیح سمجھتا ہوں۔ نتیجہ کوئی بھی ایسا نکال ہی نہیں پائے گا جس نے ان چاروں میں سے کوئی ایک موقف رکھا۔ ہاں، اب ایک طبقہ علماء کا ایسا گزرا جن کا ایک موقف تھا 5واں، اور وہ موقف واحد ایسا موقف ہے کہ جس موقف کے اوپر آ کر کوئی کھڑا ہو جائے گا تو یہ جتنی حدیثیں آپ کو بیان کی تمام کی تمام حدیثوں میں سے ایک بھی صحیح حدیث ایسی نہیں ہوگی جس کو جھٹلانا لازم ہوگا۔ اور وہ 5واں طبقہ علماء کا ایسا جن کے نزدیک حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ، ان کے درمیان جو صفین کا معاملہ ہوا، ان میں نہ یہ حق نہ یہ حق، حضرت علی بھی اجتہاد پر تھے، حضرت امیر معاویہ بھی اجتہاد پر تھے، حضرت علی بھی اجتہاد پر تھے، حضرت امیر معاویہ کا گروہ بھی اجتہاد پر تھا۔ اجتہاد سے فائدہ کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی شان یہ بیان کی ہے کہ اس کا اہل جب اجتہاد کرتا ہے، ٹھیک ہو تو ڈبل ثواب پا جاتا ہے، غلطی بھی ہو تو ثواب پاتا ہے، یعنی اس امت کا مجتہد غلطی کر کے بھی ثواب لیتا ہے اللہ کی بارگاہ، اللہ کی بارگاہ میں وہ غلطی کر کے بھی ثواب لیتا ہے۔ اب جملہ سنیے گا، حضرت علی کا گروہ بھی حق پر اجتہاد پر، حضرت امیر معاویہ کا گروہ بھی اجتہاد پر۔ اب یہ اجتہاد دونوں کے تھے بھی غلط، دونوں کے اجتہاد تھے بھی غلط، دونوں کے اجتہاد تھے بھی غلط، جملہ سنیے گا، لیکن غلط ہونے کے باوجود بھی یہ اجتہاد بھی ثواب، یہ ان کا اجتہاد بھی ثواب، اپنے نتیجے کے حساب سے دونوں ثواب پر تھے، لیکن غلطی کے اعتبار سے دونوں میں غلطی، اجتہاد کی غلطی بھی نظر آ رہی ہے۔ یہ جو نتیجہ میں نے آپ کا نکالا سنیے گا، اس نتیجے کے اوپر ایک بھی صحیح حدیث ایسی نہیں ہوگی جو آپ کے متعارض ہوگی۔ اب سنیے گا، جب دونوں کے لوگ اجتہاد کے اوپر ہوئے، ان کا اجتہاد غلطی پر بھی تھا، لیکن اس مجتہد کا اجتہاد ثواب ہوتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پھر بھی لائق ثواب ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی قابل قبول ہے۔ جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، آپ دیکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق شام کے ساتھ ہے، یہ صحیح حدیث کو نہیں جھٹلا پاؤ گے آپ، نہیں جھٹلا پاؤ گے آپ، اس لیے کہ ٹھیک ہے اجتہاد تھی، اجتہاد میں ثواب ہے، غلطی بھی ہو تو ثواب ہے۔ ان تمام حدیثوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی نے پوچھا ہم کیا کریں شام والوں کے ساتھ ہو جانا، اس لیے کہ وہ چاہے اجتہاد کی غلطی لیکن اند اللہ وہ ٹھیک ہو، ثواب کا کام ہے، اوکے ہو گیا۔ یہ ساری حدیثیں آپ کے مطابقت میں جاتی ہیں۔ نمبر 2 حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہیں جب انہوں نے کہا کہ میں اس کو حلال نہیں سمجھ رہا، یعنی اس اجتہاد کو غلط قرار دے رہا ہوں، یہ آپ کا موقف بھی ٹھیک بیٹھ جائے گا۔ امام حسن اور امام حسین کا موقف بھی ٹھیک بیٹھ جائے گا کہ انہوں نے اس جنگ کو ٹھیک نہیں سمجھا، یعنی اجتہادی خطا قرار۔ اور حضرت علی کو، اسامہ بن زید نے براہ راست حضرت علی کو کہا کہ آپ غلطی پر ہیں، میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا، اہل بیت رسول میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا جب آپ منع کر رہے ہیں، اہل بیت ہو کر اہل بیت کو منع کر رہے ہیں، وہ اجتہادی غلطی کی طرف اشارہ جا رہا ہے، لہٰذا یہ باتیں بھی منطبق ہو جائیں گی۔ تیسری بات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں دعوتہما واحدہ، ان دونوں کی دعوت ایک ہی ہوگی، یعنی دونوں ایک برابر ایک پلڑے کے اندر ہوں گے، یہ بھی اجتہاد پر ہے، یہ بھی اجتہاد پر ہے، یہ بھی آپ کی منطبق ہوتی چلی جائیں گی، یہ دلیلیں بھی منطبق ہوتی چلی جائیں گی، اور یہ دلیل بھی منطبق ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خوارج سے جو جنگ لڑے گا اقرب الی الحق ہوگا، یعنی وہ حق کے زیادہ قریب ہو، یہ نہیں کہا وہ حق پر ہوگا، فرمایا حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ زیادہ قریب کا مطلب یہ نہیں ہوتا دوسرا گروہ باطل پر ہو، ایک زیادہ قریب ہوگا، ایک کم قریب ہوگا، دونوں اجتہاد پر ہیں، ڈائریکٹلی حق کے اوپر کوئی نہیں، ڈائریکٹ حق کے اوپر کوئی نہیں،
امام حسن کا لا یحب القتال کا جملہ بھی ٹھیک بیٹھ جائے گا، امام حسین کا بھی ٹھیک بیٹھ جائے گا، حضرت عائشہ صدیقہ کا پچھتانا بھی ٹھیک بیٹھ جائے گا، حضرت علی کا پچھتانا بھی ٹھیک بیٹھ جائے گا، اور حضرت علی کی 2 روایتیں اور آپ کو سنا دوں وہ بھی ٹھیک بیٹھیں گی، یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب صفین کی جنگ ختم ہو گئی، اس کے بعد حضرت علی کہ وعاد علی شفاتی، اپنے ہونٹوں کو دباتے ہوئے حضرت علی تشریف لائے، فرمایا لو علمت ان الامر یکون هكذا ما خرجت، خدا کی قسم اگر مجھے پتا چل جاتا معاملہ یہ ہونا تھا میں کبھی جنگ نہ کرتا۔ حضرت علی کی یہ بات بھی ٹھیک ہو جائے گی کہ اجتہاد دونوں طرف اجتہاد کی غلطی بھی تھی، لیکن ثواب تھا کہ مجتہد کے اجتہاد کی غلطی بھی ثواب۔ نمبر 2، یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے اور حضرت علی کا خاص شاگرد اس کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں لما رجع علی من صفین، جب صفین کی جنگ ختم ہوئی اس کے بعد حضرت علی جب تشریف لائے تو حضرت علی نے کچھ ایسی باتیں کی کہ جو آج تک ہم نے کبھی سنی نہیں تھی۔ فقال فیما یقول، حضرت علی نے لوگوں میں اعلان کیا ایھا الناس، اے لوگو سن لو، لا تکرہوا امارۃ معاویہ، خبردار معاویہ کو برا بھلا نہیں کہنا۔ حضرت علی کا جملہ ہے لا تکرہوا امارۃ معاویہ، حضرت امیر معاویہ کی امارت کو برا نہیں کہنا، حضرت امیر معاویہ کے فیصلے کو برا نہیں کہنا، حضرت امیر معاویہ کے اقدام کو برا نہیں کہنا۔ سوال یہ کہ دونوں طرف اگر حق باطل کی بات تھی تو حضرت علی ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی کی یہ بات بھی ٹھیک ہو جائے گی کہ وہ بھی جنتی ہم بھی جنتی، کہ دونوں ایک پلڑے کے اوپر تھے، اجتہاد پر اور اجتہاد کی غلطی پر تھے۔ یہ جملہ بھی ٹھیک بیٹھ جائے گا حضرت ابی بکرہ نے جو بیان کی کہ جو اس کو اجتہاد نہ سمجھے، حق اور باطل کی لڑائی سمجھ کے لڑے گا جہنم کے اندر جائے گا۔ یہ ساری دلیلیں اس ایک جملے کے اوپر آ کر منطبق ہو جاتی ہیں۔ باقی 4 موقف میں نے آپ کو بیان کیے، ان چاروں موقف کے اوپر آپ کوئی ایک موقف چنیں گے، وہ حدیثیں مان لیں گے، دوسری صحیح حدیثوں کو چھپاتے پھریں گے لوگوں سے، لوگوں کو نہ پتہ چل جائے۔ امام حسن برا سمجھ رہے تھے، پتہ نہ چل جائے، اسامہ بن زید کا پتہ نہ چل جائے، وہ بھی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، پتہ نہ چل جائے، سب چھپاتے پھریں گے یہ سب باتیں۔ لہٰذا ایک موقف ایسا ہے جس پر یہ ساری صحیح حدیثیں منطبق ہو جاتی ہیں، میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ یہی وجہ تھی کہ بڑے بڑے علماء، امام احمد بن حنبل یا دیگر علماء، ان سب باتوں کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، اس لیے کہ کسی موقف کی طرف آپ جاؤ گے درست نتیجہ نہیں نکال پاؤ۔ اللہ نے اس مسئلے کو اس لیے متشابہات، یہ متشابہ ہے کہ آپ کو اتنی اپوزٹ روایتیں ملتی ہیں آپ نتیجہ نہیں نکال پاتے، اور اللہ تعالیٰ کی لاکھوں رحمتیں ان علماء کے اوپر جنہوں نے نہایت غور و فکر کر کے درست نتائج نکالے، ایسے نتیجے نکالے جس پہ ہر حدیث منطبق ہو گئی۔ اور یہ جو حدیث ہے بخاری کی 2812 کی میں نے تفصیل بتائی، یہ ایک اختلافی حدیث رہی ہے، اس میں عمار جنت کی طرف، یہ روایت نبی علیہ السلام سے ثابت ہے نہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جس کو نالج ہے پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھے گا، وہ اتنی ضلالت ہے ہمارے یہاں جس کی انتہا۔ اگر نالج کم ہے تو کس نے آپ کو کہا کہ حدیث کی راہ کے اندر گھسو، اور اگر نالج تھا تو جانتے ہوئے آپ اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھتے ہو۔ جب علماء واضح کر چکے کہ امام بخاری نے حدیث کی جو کتاب لکھی اس میں یہ لفظ تھے ہی نہیں، بعد میں ایڈیشن ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ لفظ ثابت نہیں کہ ہمارا جنت کی طرف بلائے گا دوزخ کی طرف بلائے گا، تو یہ ذہن۔ اور یہ بھی منطبق ہو جاتا ہے تقتلہ فی الباغیہ، اور بغاوت کا اطلاق اجتہادی خطا کے اوپر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کوئی ایسی حدیث نہیں بچے گی جس موقف کو میں نے آپ کو بیان کیا، یہ علماء کا رائے، دونوں طرف اجتہاد ہے اور اجتہاد میں کمزوری ہے۔ اقرب الی الحق، حق پر ڈائریکٹلی نہیں تھے، حق کے قریب تھے، کوئی ایک حدیث انشاءاللہ آپ کو اس کے خلاف نہیں ملے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔